اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Brothers and sisters, this is Wajiuddin. Welcome back to the program The Divine Miracle. اور ہم سورۃ الملک کے اوپر بات کر رہے تھے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کو ہر رات پڑھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. اور یہ وہ سورہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اس کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو ایک سنت کے طور پر، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے اور اس کا ایک تسلسل اپنی عادت کے اندر رکھتے تھے، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق آہستہ آہستہ اس کو اپنی زندگی میں پریکٹس کریں اور سونے سے پہلے اس کو پڑھا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو اس بات کی عمل کی توفیق عطا کرے. پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ضد کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعلیم کو جھٹلاتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو اپنی آسمان کی نشانیوں کی طرف بیان کیا اور کس طرح سے اپنے رزق عطا کرنے کے بارے میں کہا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے رزق چھین لے، آسمان سے پانی روک دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے کیا کہتے ہیں تمام طرح کی نعمتیں چھین لے، تو کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ تمہیں دینے والا ہے. اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ احدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اور سوال کرتے ہیں کہ کیا بس وہ شخص جو اپنے منہ کے بل چل رہا ہو، الٹا چل رہا ہو، کیا وہ ہدایت کے راستے پر ہے یا وہ ہدایت کے راستے پر ہے جو چلتا ہو برابر صراط مستقیم کے اوپر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو طرح کے لوگوں کی مثال دی. ایک وہ ہے جو اللہ کی کتاب کے حساب سے اپنی زندگی گزارتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کے حساب سے چلاتا ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر چلتا ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو بس اپنی خواہشات کی اور نفسانی خواہشات کی بیسس پہ چل رہا ہے کہ جو دل چاہتا ہے اس کا وہ کرتا ہے، جو دل نہیں چاہتا اس کے حساب سے نہیں چلتا. جب اس کا دل چاہتا ہے وہ دین کے اوپر چلتا ہے، جب نہیں چاہتا نہیں چلتا. ہمیں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں اور دو طرح کی چوائسز ہیں، دو طرح کے انتخابات ہیں زندگی میں لوگوں کے. ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لے کے آتے ہیں، اور دوسرا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے دور رہتے ہیں. اور یہ ایک ایسا نتیجہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کے بیان کیا کہ وہ چلتے ہیں سیدھی راستے پر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے ان کے لیے آسانی رکھی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی قیامت کے بعد ان کے لیے آسانی رکھی ہے جنت کی صورت میں. اور ایک ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں بس زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محدود مدت کے لیے ان کے حساب سے ان کو جینے کے لیے دنیا میں رکھا ہوا ہے، اور بعد میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ان کو لوٹ کر جانا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جب ان کو دکھایا جائے گا کہ ان کی ساری محنت جو انہوں نے دنیا میں کی ان کی کسی کام نہ آئی، نہ ان کی اولاد کام آئی، نہ ان کا مال کام آیا، نہ ان کی شہرت کام آئی، نہ ان کی نسبت کام آئی، نہ ان کی کسی بھی طرح کا نام کام آیا، نہ دنیا میں جو ان کو حکومت عطا کی گئی تھی وہ بھی ان کے کام نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ برابر ہیں یا وہ لوگ جو ہدایت کے راستے پر برابر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ منہ کے بل بات کر رہے ہیں کہ چلنے کی، کہ اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے لوگوں کو منہ کے بل چلائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا کہ وہ رب جو انسان کو پیروں کے بل چلانے پر قادر ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو منہ کے بل چلائے؟ اور یہاں پہ وضاحت سوین کی بات کی گئی کہ ایک صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، کہ صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک وسیع راستہ، ایک لمبا راستہ، اور ایسا راستہ جو مستقیم ہو جس کے اوپر وہ قائم رہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صراط مستقیم جو ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم روز سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں کہ ایک سیدھا راستہ، ایک ایسا راستہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پر ہم چلیں
چلیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو صراط مستقیم کہا کہ صراط ایک ایسا راستہ جو لمبا راستہ ہوتا ہے جس میں بہت ساری کوششیں شامل ہوتی ہیں اور اس کو آخری وقت تک چلتا رہتا ہے وہ انسان کی زندگی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر چل رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت پر ہے. ایک طرح کے لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اگنور کرتے ہیں, ان سے منہ پھیرتے ہیں, اور ایک ایسے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں, اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اس کی بنسبت جو ہے اچھا عمل کرتے ہیں. یہ دونوں شخص برابر نہیں ہو سکتے. افمن کان مومن کمن کان فاسقا لا یستعون, کیا وہ شخص جو اللہ کے ساتھ فسق کرتا ہے اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان رکھتا ہے, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا کفر کرنے والا, کیا ایمان لانے والا برابر ہو سکتے ہیں اللہ کی نظر میں؟ کبھی اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو مومنین میں شامل رکھے, ایمان والوں میں شامل رکھے, اور آخری وقت تک ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کی حالت میں ہی رکھے اور ہماری موت نہ آئے الا یہ کہ ہم مومنین میں شامل ہو. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل هو الذی. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انداز بدل گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان لوگوں سے جب خطاب کریں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں تو آپ کلام کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان سے ڈائریکٹلی کلام بھی نہیں کر رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے, کیونکہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین انداز سے بات کرنا سکھایا ہے. آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ کن الفاظ کے ساتھ بات کرنا چاہیے اور کس طرح سے, کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیے جاتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی آپ کو دی جاتی ہے, اور کس طرح سے ان سے کلام کرنا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون, کہ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہ کون ہے وہ جو تمہارے کو اچھی طریقے سے تمہیں پیدا کیا, تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مصور کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے کو شکل دی, تمہارے کو کان دیے, آنکھیں دی, دل دیے, ان سب کو کیا کہتے ہیں ان سب چیزوں کا استعمال کرنے کے لیے. قلیلا ما تشکرون, بہت تھوڑا ہی ہے جو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کئی چیزوں کے بارے میں, کہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں سمع, کہ وہ سننے کی صلاحیت, کہ صحیح بات کے اوپر غور و فکر کر کے سننا, اس کو سمجھنا اور اس کو اس بات کی اجازت دینا کہ وہ دل میں اترے. انسان ہر کوئی سنتا تو ضرور ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صحیح بات کو سننا, اس کے دلوں میں یہ بات کرنا. اللہ تعالیٰ جیسے کفار کے بارے میں ذکر کرتے ہیں قرآن میں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ, کہ ان کی کانوں کے اوپر پردہ ہے, ان کے دلوں پہ اوپر پردہ ہے, اور ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہے کہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت بنائی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ابصار بنائے, آنکھیں بنائیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابصار بصیرت کی بات کی کہ وہ آنکھیں جو حقیقت کو دیکھنے پر قادر ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان حقیقت کو دیکھیں کہ ایک انسان زمین اور آسمان کی نشانیوں کو دیکھے تو وہ اس کو اس کا رب نظر آئے. ایک عام آدمی بھی دیکھتا ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ کتنی خوبصورت ہے, اور یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے. لیکن ایک مومن ہوتا ہے, ایمان والا شخص ہوتا ہے, وہ ان ساری نشانیوں کو دیکھتا ہے اور اس کو اس بات پہ اس کے دل میں یہ وضاحت آتی ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے, اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے. والافئدۃ, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دل بنائے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دل بنایا کہ تم اس کے اندر جذبات اس سے سوچتے ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دل سوچنے کے ذریعہ کو بنایا کہ وہ انسان اس کے جذبات اس کے ہوتے ہیں, اس سے سوچتا ہے انسان, اس سے اس کے خیالات ہوتے ہیں, اس کے دل میں وہ چیز جو ہے اس کو گھر جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات کو پڑھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات میں وضاحت کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے السمع کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ انسان, اور یہ چیز جو ہے سنگولر ہے کہ انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بلکہ پلورل ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دو کان بنائے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ابصار تمہارے لیے دو آنکھیں بنائی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے والافئدۃ, اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا کہ تمہارے لیے دل ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو تم استعمال کرتے ہو, ان کے ذریعے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی کو دیکھتے ہو. قلیلا ما تشکرون, کہ بہت تھوڑا ہی ہے جو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہو. فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون, اللہ تعالیٰ نے تمہیں زبان دی ہے تاکہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرو. اس زبان کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو, اس زبان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ ادا کرو, اس زبان کے ذریعے ایسے لہو اور ایسے گندے الفاظ نہ اس کے ذریعے استعمال کرو جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبان نہ بنائی ہو. تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہو, تم اپنے رب اور پیدا کرنے والے کو پہچانو اور اس کا ذکر ادا کرو اور اس کی بڑائی بیان کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ان سے, آپ مخاطب ہو کے ان سے کہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈائریکٹلی
بھی ان کفار سے بات نہیں کر رہے اور ان کو بول رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ تمہیں یہ سب چیزیں دینے والا ہے. اسی لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس چیز پر قادر ہے. کیا تم اس بات پر قادر ہو کہ اپنے لیے آنکھیں بنا لو, اپنے لیے کان بنا لو, اپنے لیے دل بنا لو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان چیزوں کو دیکھ لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے تمہیں یہ چیزیں اس لیے تاکہ تم ان کو صحیح طرح سے استعمال کرو. یہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے تو یہ تمہارے لیے کسی کام نہیں آئیں گی آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ السمع کے الفاظ استعمال کیے جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اذن کے الفاظ بھی استعمال کر سکتے جو کانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ فی آذانہم وقر, جیسے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی آذانہم وقر کہ ان کے جو کانوں میں ہے وہ ایک رکاوٹ ہے, ایک بلاکیج ہے, اور اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کانوں کا ذکر کیا اور یہاں پہ سمع کے الفاظ استعمال کیے کہ ایسی چیز سننے کی صلاحیت ہو کہ انسان حقیقت کو سن سکے. کتنے لوگ قرآن کو سنتے ہیں لیکن ان کے دل میں نہیں اترتی, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی سماعت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بصیرت کے بارے میں کرتے ہیں کہ ایک غور و فکر کرنے والی ایک آنکھیں ہوں, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حقیقت کو دیکھنے والی ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے لوگوں کو پیدا ہوتے یہ آنکھیں نہیں عطا کرتے, لیکن جب وہ قرآن پڑھتے ہیں, جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ان کی قرآن کو سمجھنے کا ایک انداز الگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو نہ آنکھیں نہ دیے بغیر بھی ان کو بصیرت دے دیتے ہیں دل کی. اور کیسے لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آنکھیں دیتا ہے, دل دیتا ہے, کان دیتا ہے, زبان دیتا ہے, لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ دل کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ دل کو اللہ تعالیٰ افئدہ کے الفاظ سے استعمال کرتے ہیں کہ ایسا دل جس میں آگ ہو, ایسا دل جس میں ڈیزائرز ہوں, خواہشات ہوں, فیلنگز ہو, احساسات ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے ذکر کیا ہے افئدت کہ اس میں جو ہے کہ پرول کے ساتھ, کیونکہ انسان کے دل میں کئی فیلنگز ہوتی ہیں, کئی جذبات ہوتے ہیں, اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی ایک خوبصورتی ہے. اسی لیے آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قلیلا ما تشکرون کہ بہت تھوڑی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. اگر آپ شیطان کا قصہ پڑھیں قرآن میں اور کہ تم جو ہے قیامت تک کے لیے مردود ہو, کہ اس قیامت تک کے لیے تم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو, تو جو اس نے کہا کہ اے اللہ میں آپ کے اکثر جو بنائے ہوئے انسان ہیں ان کو جہنم کی طرف لے کے جاؤں گا اور آپ نہیں پائیں گے لیکن کچھ لوگوں کو شکر گزار. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جو چاہے کر لو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو مومنین ہیں, صحیح ماننے والے ہیں, ان پر تمہارا وار نہیں چلنے والا, ان کے دلوں پر تمہارا کام نہیں چلنے والا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت تھوڑے ہیں جو اکثر حقدار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دیکھنے اور سننے کے بیسس پہ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کا ذریعہ بنایا کہ انسان جو صحیح ہدایت کے راستے پر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے, اس کے دل ہلتا ہے قرآن کی تلاوت سن کے, وہ اللہ کی نشانی کو دیکھتا ہے, وہ پہاڑی علاقے میں جاتا ہے تو پہاڑ کی جو بڑی جو سائز ہے اس کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اس کے سامنے آتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے اس کے بارے میں دیکھتا ہے. اور ایک آدمی ہے جو جانور کی زندگی گزار رہا ہے, بس کھانا ہے, پینا ہے, گھر سے نکلنا ہے, میرے بینک بیلنس میں اتنا پیسہ آ جائے, میں اتنا بنا لوں, میں یہ گاڑی لے لوں, میں وہ گھر لے لوں, بس اس کی زندگی اسی کے اوپر بس متعین ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے ورس نمبر 24 میں قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ کہہ دیجئے کہ هُوَ الَّذِي وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پھیلا دیا ہے, تو اس میں اس کو زراعت کر دیا ہے, وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ زرع کے الفاظ استعمال کیے کہ اللہ کسی چیز کو کھول دینا, کسی چیز کو سکیٹر کر دینا, کسی چیز کو پھیلا دینا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین اس طرح کی بنائی تاکہ تم اس کے اوپر رہو, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی زمین کے اوپر تمہارے کو واپس لے کے آئیں گے, تم اسی زمینوں سے نکلو گے, اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. تم یہ زمین کی طرف دیکھو, تمہیں اسی میں دفنایا جاتا ہے, تمہیں اسی میں تمہارے خاندان والے ڈال کے چلے جائیں گے, تمہاری مال دولت سب چیزیں یہیں پیچھے رہ جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے, اور تمہارے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا. اور جب تمہارے سامنے دکھائی جائے گی نشانیاں اور تم تب بولو گے کہ اب میں ایمان لاتا ہوں اور مجھے یقین آ گیا, تو تب تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں, بیکاز تمہارا اصل امتحان دنیا میں تھا.
ذریہ جو الفاظ ہیں وہ انسان دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے، مثال کے طور اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ایسی چیز جو انسان کی نسب کو آگے بڑھاتی ہے، اس کو پھیلاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے ساتھ بھی اس کو ذکر کیا کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی ہے، اور قیامت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پھیلا دیں گے۔ اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا کہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کو بالکل فلیٹ کر دیں گے، اور اس کو کے اندر کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہوگا، اور اس میں تمام جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں وہ اپنے اعمال کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگی، اور اپنی گردنیں جھکائی ہوئی ہوگی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو سے سوال کریں گے ان کے اعمال کے بارے میں، اور جو خیر کا عمل کیا اللہ تعالیٰ ان کو اس کے حساب سے اس کو اجر دیں گے، اور جس نے اگر شر کا عمل کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی حساب سے ان کو اس کا اجر عطا کریں گے۔ ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہتر قرض دے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑھا دے، اس کا اضافہ کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بڑھائے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں اس کو بہترین عمل کر کے ظاہر کرے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جس نے زمین کو سکیڑ دینا ہے قیامت کے دن۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مثالوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ میں جو ہے جیسے روایت میں آیا ہے کہ زمین لپیٹ دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہر چیز چاہے کر سکتا ہے، ہمیں اس کی کیفیت نہیں پتہ، ہم ایسی کوئی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ منسوب نہیں کرتے، ایسی مثال جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شان کے مطابق نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مثالوں سے افضل ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی حقدار ہے تمام اعلیٰ مثالوں کا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس بات میں اب بتاتے ہیں کہ فرق کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ کیوں ذکر کیا ہے ایسی مثالوں کو، صرف اس لیے کہ تاکہ تم ڈر جاؤ، تم جاگ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھو، اور تمہیں ایک دن لوٹنا ہے۔ تمہاری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں آزماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دیکھتے ہیں کہ کیا تم واقعی ہی غور و فکر کرتے ہو، کیا واقعی ان کانوں اور آنکھوں کو استعمال کرتے ہو، اور کیا ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہوگے جو لوگ آخرت میں یہ کہیں گے کہ لو کننا نسمع اور نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ کاش ہم سنتے، کاش ہم عقل رکھتے، کاش ہم دیکھتے تو ہم اس معاملے میں نہیں ہوتے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سیکشن میں جو ہے اس حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ سورہ کمپلیٹ ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری ایک وضاحت کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہوا کو روک دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہوا چلا دیں، حد سے زیادہ چلا دیں، تو کون ہے جو اس کو روکنے والا ہے؟ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتاتے ہیں کہ وہی ہے جو تمہارے لیے چیزوں کو کھولتا ہے، وضاحت کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں یہی صلاحیت دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی عبادت میں ہمیں رہنا چاہیے۔ ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس ملتے ہیں۔ پلیز اسٹے ٹیون، ویل بی رائٹ بیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل۔ ہم سورۃ الملک کے اوپر بات کر رہے تھے، اور ہم بریک میں جانے سے پہلے ہم نے اس آیت کے اوپر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس میں ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کی تخلیق کی، اور اس کو سننے کی صلاحیت دی، اس کو دیکھنے کی صلاحیت دی، اور لیکن پھر بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دل دیا ہے، تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں کان دیے ہیں تاکہ تم ان کو استعمال کرو اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ایک اور بات کا 25 ورس میں ذکر کرتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اور وہ کہتے ہیں کہ کب آئے گا جس کا وعدہ آپ ہم کر رہے ہیں، کہ جس عذاب کا، جس آخرت کا، کہ کب تک، اگر تم سچے ہو تو کب آئے گا بتاؤ ہمیں۔ اور وہ ایک اس طرح کا تنزیہ سوال کرتے تھے کہ اس کا علم بتاؤ کب آئے گا، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ اس کا جواب دے دیجئے کہ اس کا جو وقت ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ وعدہ جو آپ کر رہے ہیں، جس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر تم واقعی سچے ہو کہ کب آئے گا یہ چیز، اور یہ ایک تنزیہ طور پہ کہتے تھے کہ جس طرف تم ہمیں ڈرا رہے ہو کیا واقعی ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کے بارے میں قرآن میں کہا کہ وہ کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِدُنَا، کہ کب آئے گا جس چیز کا وعدہ کہ تم واپس ہمیں لوٹائے جاؤ گے، کہ
ہمیں اٹھایا جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں ویسے پیدا کر دے جس طرح سے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ وقت قریب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے کو کہا تھا کہ تم اپنے سر ہلا رہے ہوگے جب تمہارے کو یہ بات کا اندازہ ہوگا کہ تمہیں اٹھا لیا گیا ہے اور تمہیں کس طرح سے ہوگا اور تم اپنے پچھتاوا ظاہر کر رہے ہوگے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وعدہ کہا ہے وہ ہے، وقت ہے، وہ آئے گا. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا کہہ دیا کہ آپ بتا دیجئے کہ میری رسپانسبلٹی کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم اگر سچے ہو، اور یہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کا طنز کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو بتا دیں، اگر آپ یہ نہیں بتائیں گے تو پھر ہم آپ کو نہیں مانتے سچوں میں سے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 40 سال زندگی میں انہوں نے سچائی کی مثال پیش کی اور لوگوں نے ان کو صادق اور امین کہا. اور لیکن جب اللہ کے نبی نے ان کی زندگی کے خلاف ان کی پسند کے حساب سے کوئی چیز کو ظاہر نہ کیا تو ان کی زندگی کے خلاف کوئی چیز ظاہر ہوئی تو انہوں نے اس بات پہ انکار کر دیا کہ ہم آپ کے لائے ہوئے دین کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے دن سے تمہیں ڈرایا ہے جس دن سے تمہارے کو کہ تمہارے اعمال کا حساب ہوگا اور تم مردہ ہونے کے بعد واپس زندہ کیے جاؤ گے، تو انہوں نے اس بات کی حیرت شو کی کہ جنہیں کہ ہم واقعی مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں بالکل چورا چورا ہو جائیں گی، ہم بالکل دھول مٹی بن جائیں گے، تو کیا ہمیں واپس زندہ کیا جائے گا؟ تو انہوں نے اس بات پہ شک ظاہر کیا. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آگے جواب میں دیا، قل انما العلم عند اللہ. جس چیز کا یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. آپ ان کو یہ بات بھی بتا دیجئے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے. آپ کا رول یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ قیامت کا وقت کب آئے گا. ان کو کہہ دیجئے کہ بے شک میں ڈرانے والا ہوں اور چیزوں کو واضح کرنے والا ہوں. میرا کام نذیر ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چیز نذیر کے الفاظ استعمال کیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نذیر بھی ہیں اور بشیر بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں اور خوشخبری دینے والے بھی ہیں. اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وضاحت کر دی کہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے ان کا جو یہاں پہ رول ہے تمہیں ڈرانے کا ہے کہ النذیر مبین، کہ ایک واضح طور پہ تمہیں ڈرانے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. تمہیں وہ علم دینے والے ہیں جو تمہارے کو آخرت میں فائدہ دے گی، نہ یہ کہ تمہیں یہ بتانا شروع کر دیں کہ جنہیں کہ وہ وقت کب آئے گا. اور انسان اس وقت کے بارے میں معلوم کر کے اس کے بارے میں کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. جیسا کہ ایک شخص آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کب آئے گا قیامت کا وقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے کہ جب تم قیامت کے لیے اللہ کے سامنے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگے تمہاری تیاری کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینے کے لیے. کیا تم اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو؟ Are you answerable to اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ کیا تم اس بات کے لائق سمجھتے ہو اپنے آپ کو کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دے سکو گے اپنی زندگی کی حال کے بارے میں؟ کیا جسٹیفیکیشن دے سکو گے؟ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے نبی کا کام صرف ڈرانا ہے اور خوشخبری دینا ہے. لیکن یہاں پہ خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ میرا کام یہاں پہ تمہیں ڈرانا ہے اس وقت سے، نہ کہ یہ بتانا ہو کہ کب اس کا وقت آنے والا ہے اور اس کا علم مجھے نہیں دیا گیا. یہاں سے ہمیں کچھ لیسن سیکھنے کو ملتے ہیں. ایک یہ کہ کفار اور غیر مسلم ہمیں جو ہے اس بات کے بارے میں تانا کشی کریں گے، ایسے سوالات پوچھیں گے، ہمیں طنز کا جواب طنز سے دینے کی ضرورت نہیں. ہمیں سچائی کی مثال پیش کرنی ہے، اچھا اخلاق پیش کرنا ہے اور ایک سچائی کے اوپر بے جواب دینا ہے. اور یہاں پہ جو ان کا رسپانس ہے، جس طرح کے وہ کرٹیکل ایشوز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ہمیں ایسے سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ایموشنلی چارج ہو جائیں، ان کو جذبات میں جواب دیں. ہمیں یہاں پہ ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ جو سوال کر رہے ہیں ہماری رسپانسبلٹی خالی ان کو بات پہنچانا ہے. ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں بہترین انداز اپنانا ہے اور حکمت کے ساتھ ان کو دین کی دعوت دینی ہے اور اپنا انداز اس طرح کا رکھنا ہے کہ کل کو ہمارے کسی عمل کی وجہ سے اسلام کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھے، کیونکہ ہم اسلام کے ریپریزنٹیوز ہیں. ہر بندہ چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے وہ کوئی عالم ہو، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا ریپریزنٹیو ہے. چاہے وہ زبان سے بیان بھی نہ کر رہا ہو، اس کے عمل سے، اس کے رویے سے دین کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے. اور اسی لیے ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں ضرور نہیں کہ ہم ان کی ہر بات کا جواب دیں. کبھی کبھار کچھ سوالات صرف محض پریشان کرنے کے لیے اور غلط بات کو نکلوانے کے لیے ہوتے ہیں. اگر ہمیں کسی بات کا علم نہیں تو ہم اس بارے میں نہیں جواب دیں. اور یہ یہاں پہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں دیا گیا تھا کہ کب قیامت کا وقت آئے گا، اور اللہ کے نبی نے اس کا جواب نہیں دیا. نہ یہ کہا کہ جنا کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیں تاکہ میری صداقت سامنے آ جائے. جب اللہ تعالیٰ نے بول دیا کہ اس کا علم سوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کسی کے پاس نہیں، اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ مجھے اس کا
کا علم نہیں. اسی لیے ہمیں بھی یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہیں تو ہم کہہ دیں کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں. اور یہی انسان کے دین میں خلوص اور ایک سنسیئرٹی کی نشانی ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کے ذریعے کئی لیسن سکھائے. عاجزی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کہ اللہ ہی کے پاس تمام چیزوں کا علم ہے. اگر اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جتنا ظاہر کرے گا اتنا انسان اس کے حساب سے کرتا ہے. جس کا انسان کو علم نہیں اس کے بارے میں انسان اپنے آپ کو بحث میں نہ لگائے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کہا فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وَجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی کُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. اور جب وہ دیکھیں گے اپنی طرف اس وعدے کو آتے ہوئے، جب ان کے چہرے آپ دیکھیں گے کفار کے کس طرح سے پریشانی میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہ تھا، یہ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ تھا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، اب اس کو لوٹایا نہیں جائے گا. تب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا نکلنے کے لیے. نہ وہ آسمان میں بھاگ سکتے ہوں گے، نہ وہ زمین میں کوئی پناہ لے سکیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس کو، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی عذاب میں لپیٹے گا تو تب یہ بھاگنے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار نہیں کر سکیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک وجہ بیان کی کہ اس کو پاسٹ ٹینس، ایک ماضی کے طور پہ بیان کیا. کیوں؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ اتنا یقینی ہے جیسے یہ چیز ہو گئی ہو. اللہ کی نظر میں یہ بالکل یقینی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بیان کردہ چیز کے اندر کوئی شک نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی غلط ثابت ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسے ہو گیا ہے. جیسے فلما رہو، کہ جس طرح سے انہوں نے جب دیکھیں گے وہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں جب ان کو دکھایا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ دیکھیں گے تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضاحت کی. اور قرآن کی یہی خوبصورتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بات ذوالفطن کے الفاظ استعمال کیے. ذوالفطن سے مراد کیا ہے کہ قدم بائی قدم ان کے جو ہے وہ چیز بالکل ان کے قریب آئے گی، اور ان کو بالکل اس بات کا اندیشہ نہیں ہوگا کہ یہ چیز کس طرح سے روکی جائے، کس طرح سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اور جب قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آگ کی طرف پھینکے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب یہ پکاریں گے کہ اللہ تعالیٰ اب ہم ایمان لے آئے، اور ان کے اعمال میزان میں بالکل اڑ جائیں گے، تب ان کو خیال آئے گا کہ یہ وعدہ تھا جو ہمیں جس کا وعدہ کیا جاتا تھا. ہم یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس ملتے ہیں. پلیز اسٹے ٹیون، ویل بی رائٹ بیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل. اور ہم سورۃ الملک کی آیت اس کے اوپر ذکر کر رہے تھے، اور بریک میں جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے جس کا وعدہ جس کے اظہار ہونے کا وعدہ کفار کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سامنے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ظاہر کریں گے اور یقینی طور پر ظاہر کریں گے، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ تب ان کو لوٹنے کا، اس سے بچنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیئت وجوہ الذین کفروا، اور ان کے جو چہرے ہیں بالکل مایوس ہو جائیں گے، اور ان کی جو شکل کی فریشنس ہوئے وہ بالکل خراب ہو جائے گی، کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ اب ان کے اوپر سے ہٹنے والا نہیں ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرنے والے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرنے والے، ان کا جو نتیجہ ہے اور ان کا جو اختتام ہے وہ بہت برا ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو کفار ہیں ان کی اتنی ضد اور اتنا ان کا ایروگنس ہے، اتنا تکبر ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ وَإِذَا قَالُوا اللَّهُمَّ، جب ان سے کہا جاتا ہے اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ تمہاری طرف سے واقعی میں ہے تو آسمان سے ہمارے لیے کیا کہتے ہیں پتھر برسا دیں، اور یا تو پھر ہمارے لیے اپنی عذاب لے آئیں. اور جب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے نبی کی طرف بھیجتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبیوں کو انکار کرتے ہیں اور بولتے ہیں اگر یہ واقعی ہے اللہ تعالیٰ نبی اگر تیری طرف سے بھیجا ہوا اگر نبی ہے تو ہمارے لیے آسمان سے کیا کہتے ہیں پتھر برسا دے اور جو ہے عذاب بھجوا دے تاکہ جو ہے نا اس کا حق واضح ہو جائے. اور ایسا چیلنج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کی ان کو نشانیاں دکھائیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناشکری کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آگے کہتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ کر دے اور اگر جو کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور جو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت میں رکھ دے، تو کون ہے جو کفار کو بچائے گا اس تکلیف دہ عذاب سے
کہ کل ارائیتم ان اہلکنی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے بھی اگر اپنی پکڑ میں لے لے، اور اگر تمہیں بھی اپنی پکڑ میں لے لے، یا اپنی رحمت میں لے لے، تو کون ہے جو کافرین کو عذاب سے بچا سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو اپنی رحمت سے کسی کو بچا سکتا ہے اور اپنی رحمت سے کسی کو سزا دے سکتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا کہ انداز ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، مومنین کے ساتھ ہے، تمام ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں، اللہ کے ماننے والوں کے، اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کے ذریعے یہ مثال دی گئی کہ مجھے اللہ کے علاوہ کون ہے جو بچانے والا ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم نہ کرے، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہیں، وہ کیا انتظار کر رہے ہیں کسی عذاب کا؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی عذاب آ جائے؟ وَإِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کر لو کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی کے خلاف جو ہے کوئی بھی پلاننگ کی اور ان کو قید کرنے کی کوشش کی، یا ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، یا ان کو گھروں سے نکالنے کی کوشش کی، وہ اللہ کے خلاف کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کے خلاف وہ کر رہا ہے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، کہ انہوں نے مکر کیا، انہوں نے اللہ کے خلاف پلان کیا اور اللہ نے بھی پلان کیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین پلان کرنے والا ہے۔ یہ آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کس طرح سے ان کو ڈرا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو بھی بتایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے اور تمہارے کو اپنی نشانیوں سے، اپنی آیات سے جو ہے اللہ تعالیٰ جگا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر تمہیں تباہ کرنے پہ آ جائے تمہیں کون ہے جو اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے؟ اور ہم نے دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی، مومنین کو عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنی رحمت میں رکھا، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کی زندگی لمبی ہو اور اچھے ایکشنز پر ہو۔ یہ اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا کہ لوگ جو ہے موت کی تمنا کرتے ہیں، جس طرح سے کفار موت کی تمنا کر رہے تھے کہ لے آؤ اللہ تعالیٰ کی عذاب کو، لے آؤ اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ اگر تم نے اچھے اعمال کے اوپر اپنی زندگی نہیں گزاری تو تم موت کی طلب کر کے کس طرح سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو؟ اور اگر تمہاری باقی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور نیک عمل کرنے میں ہے تو تم پھر جلدی سے موت کی تمنا کیوں کرو گے؟ تم چاہو گے کہ زیادہ سے زیادہ میں نیک عمل کروں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کروں۔ قل انی، کہہ دیجئے کہ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، کہ کوئی بھی ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے مدد کر سکے، میری حفاظت کر سکے، نور اگر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد مجھے نہ آئے تو مجھے بھی کوئی ہے جو مدد نہیں کرنے والا ہے۔ جب اللہ کے نبی کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، اور اگر اللہ کی مدد کسی کے ساتھ نہ ہو تو کوئی بھی اس کو بچا نہیں سکتا۔ اسی لیے ہمیں یہ بات کی تلقین کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں موت دینے والا ہے، ہمیں زندگی دینے والا ہے، کہ ہم نے انسان کو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا، انہوں بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہر کسی نے فانی ہونا ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے، انک میت وانہم میتون، کہ جینا کہ سب نے اس دنیا سے جانا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہی سب کو اس دنیا میں ایک محدود وقت کے لیے رکھا ہے۔ قل هو الرحمن آمنا به والیہ توکلنا، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جو رحمان ہے، میں ایمان لاتا ہوں اس کے اوپر اور اسی کے اوپر توکل کرتا ہوں، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تو بس جان جاؤ کہ کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گمراہی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات سے دور ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعلیمات سے دور ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ یہ وہ ہے جو بہت ہی ضدی ہے، بہت ہی نافرمان ہے، وہ فسق میں ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کفر میں انوالو ہے۔ بس جان جاؤ کہ یہ ہے وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بارے میں اوپر اللہ تعالیٰ نے جس طرح ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں جس چیز کے بارے میں تلقین کریں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر غور و فکر کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں۔ یہاں پہ ہم واپس ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس سے ملیں گے، پلیز اسٹے ٹیون۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل. میں ہوں وجی الدین. ہم سورۃ الملک کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے قرآن کی آیات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، ان کی وضاحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی کھول کھول کے ہمیں بیان کی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کھول کھول کے ان آیات کی تشریح کی ہے اور وضاحت کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے ہمیں اس چیزوں کے بارے میں ڈرانے کا یا خوشخبری دینے کا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق کرنی چاہیے، اور اس کو پڑھنے سے ہی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں جو ڈرانے کا انداز جو ہم بار بار مینشن کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے لوگوں کو جگانے کے لیے اس آیات میں سخت انذار کا ایک انداز بیان کیا ہے، اسی کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. بریک سے جانے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سیت وجوہ الذین کفروا، کہ جب آپ ان کے چہروں کو دیکھیں گے کہ جب وہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہوگا یا ان کی طرف عذاب آ رہا ہوگا، کس طرح سے ان کی چہروں کی جو رونق ہے، ان کی جو خوشحالی ہے وہ غائب ہو جائے گی. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہے ان کفار کا حال، کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ذلت دے گا اور آخرت میں بھی ذلت دے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر توکل رکھنے والے، ہوپ رکھنے والے، ایمان رکھنے والے، انہی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے کامیابی رکھی ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے تو پھر کون ہے جو مجھ سے کوئی نقصان پہنچا سکے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ پر نہ ہو تو کون ہے جو مجھے کسی طرح کی مدد دینے والا ہو یا مجھے اللہ تعالیٰ کی غضب سے بچانے والا ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی رحم سے ہم جنت میں داخل ہونے والے ہیں. ہم اچھے عمل کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے حقدار بنیں. اور اسی لیے آگے پچھلی آیت میں جو 29 ورس میں ہمیں مینشن کیا گیا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل هو الرحمن، کہ الرحمن ہی ہے جس کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں. الرحمن کا ورڈ کیوں کیا، قل هو اللہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ ہے وہ الرحمن؟ اس لیے کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو تمہیں دی گئی ہیں، آسمان سے پانی، زمین میں جو کھانے ہیں، اور جو کان ہے، سننے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، دل جس کی جذبات کے ذریعے تم سوچتے ہو، فیل کرتے ہو، چیزیں دیکھتے ہو، یہ ساری چیزیں ہیں. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پھر یہ کون ہے، پھر یہ جان جاؤ کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ایمان نہیں لاتے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل نہیں کرتے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اینڈ میں مینشن کی، وہ اس لیے کیونکہ توکل اور ایمان یہ دو چیزیں ہیں جو مومنین کی صفت ہے. اور یہ جو کفار ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ ایمان لاتے ہیں اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، بلکہ ان کا توکل اسباب اور دنیا کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی صلاحیتوں کے اوپر زیادہ توکل کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو یہ بات پیغام پہنچا دیا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں اور اللہ ہی کے اوپر میں توکل کرتا ہوں. بس جان جاؤ جو یہ چیزیں نہیں کرتا وہ بہت بڑی گمراہی کے اندر ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا بہت بڑی شرط ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. کہ کہہ دیجئے ان کو، یہ نشانی بھی بتا دیجئے کہ کیا تم یہ سوچتے ہو، کیا اس بات کو جانتے ہو کہ ان اصبح ماؤکم، کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ روک لے تمہارے پانی کو، جو تم زمین میں کھینچ لے، غوراً زمین میں کھینچ لے، فمن یاتکم بماء معین، تو کون ہے جو تمہارے لیے یہ بہتا ہوا پانی لے کے آئے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ قادر ہے چیز کے اوپر پانی لوگوں کے لیے روک دے، تو کون ہے جو پانی لے آئے اس چیز کو؟ اور یہ بہت بڑی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ اگر ہمارے لیے پانی روک دیا جائے تو ہمارے نہانے دھونے، کھانے پینے، زندگی کی سہولیات کے لیے کس طرح سے چیزیں مشکل پڑ جائیں، اور پانی کتنا بڑا رول پلے کرتا ہے ہمارے لیے. یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں شامل ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نشانیوں کے ذریعے ہی اپنی طرف بلاتا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غوراً، کہ بہت ہی بہت گہرے گھڑے میں اگر اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لے پانی، تو کون ہے جو تمہیں پانی لے کے آئے؟ مثال کے طور پر کیا انسان اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر بالکل زمین میں پانی کھینچ لے تو کتنے سال لگ جائیں، کتنا عرصہ لگ جائے انسان کو وہ زمین کو کھودنے میں اور پانی کی طرف جانے میں، اور پھر بھی اس کو نکالنے پر قادر نہ ہو انسان. اور اللہ
سبحانہ تعالیٰ کی کس کس نعمتوں کو انسان جھٹلائے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کن نعمتوں کا انسان انکار کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بالکل ایک سافٹ انداز میں بتایا کہ انسان کی سمجھ جاؤ. اور اسے جیسے قرآن اس سورہ ملک شروع ہوئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ سبحانہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور پہلی آیت اور آخری آیت میں جو ایک کنیکشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بولا اگر اللہ تعالیٰ یہ کر دے تو کون ہے جو تمہارے لیے لے آئے. اللہ ہی تو اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں پانی دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جب چاہے پانی کم کر دیتا ہے, روک دیتا ہے, یا تمہیں عطا کر دیتا ہے. تو اس لیے ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو دینے والا ہے. جو شورہ کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام طاقت ہے, اللہ ہی کے تمام قدرت ہے, اللہ ہی کی تمام برکتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پانی اگر اللہ تعالیٰ روک دے, اس میں سے برکت کھینچ لے, تو کون ہے جو تمہارے لیے اس میں برکت عطا کرے. اور اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ سیئت وجوہ الذین کفروا, جیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں آنکھوں کے بارے میں ذکر کیا, اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کے بارے میں ذکر کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی میں ذکر کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے بارے میں, اور ان کی مثال کیسی ہے, اور ایسے لوگوں کی مثال کیسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں. سیئت وجوہ الذین کفروا, کہ ان کے چہرے دیکھے جائیں گے, اور ایمان والوں کے چہرے قیامت کے دن کیسے ہوں گے. اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کی امیدوار ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا رحیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری سورہ میں ہمیں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیں اپنی مثال دے کے سمجھاتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو ڈرانے والا ہے, تمہاری بہتری چاہتا ہے, تمہاری اصلاح چاہتا ہے. قل هو الرحمن آمنا به والیہ توکلنا, ہمیں ہی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں, اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں. انسان اتنی ہی کوشش کر سکتا ہے جتنی اس کے اندر استطاعت ہے, اور ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ ہم مختلف انداز سے اور ایک ایسے انداز سے لوگوں کو قرآن کی تعلیمات پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ لوگ سن کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کے اپنی فرما برداری میں رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمارے دل بدل دے. اسی میسج کے ساتھ ہم آپ سے خداحافظ کرتے ہیں. امید ہے کہ ہم سورہ ملک کو بہترین طریقے سے آپ کو سمجھانے میں کامیاب رہے ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہوئی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. میری ٹیم کے لیے, ان سب لوگوں کے لیے جو ان پروگرامز کو آپ کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر انداز میں قرآن کی تعلیمات اور دین کی تعلیمات کو لایا جائے, ان سب کے لیے مغفرت کے لیے اور کامیابی کے لیے دعا کریں, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے اور ہمیں قبول کر لے اور ہمارے گناہ معاف کر دے اور آپ کے گناہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ تمام لوگ جو لوگ سن رہے ہیں, جو لوگ اس چیز میں انوالوڈ ہیں یا کہیں بھی ہیں, ان سب کے گناہ معاف کرے, اور اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں ان سب کے مقام بنائے. اس میسج کے ساتھ میں وجیہ الدین آج کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.